أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 30 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ بیان ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ اور مسلمانوں کی سوسائٹی کن اصولوں پر استوار ہونی چاہیے۔ تو اس کے بنیادی اصول اور ضوابط جو ہیں یا اس کی جو بنیادی باتیں وہ ان آیات میں ذکر کی جا رہی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اصول اور ضوابط 15 ہیں جن میں سے 2 کا بیان ہو گیا۔ تو پہلا ضابطہ اور اصول مسلم معاشرے کا یہ ہے کہ اس میں اللہ کے حقوق کو تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ یعنی مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اللہ کے حق کا محافظ ہو اور اس کا تحفظ کرے اور اس کے لیے قانون سازی کرے۔ تو اللہ کا حق کیا ہے؟ حق عبادت۔ یوں تو حق عبادت ایک لفظ ہے لیکن اس کی تفصیلات بہت ساری ہیں کہ معبود برحق فقط اللہ ہے، عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ اب عبادت کن کن چیزوں کا نام ہے؟ اس میں سب سے پہلے اللہ کے وجود کا اقرار اور پھر اس کے ایک ہونے کا اقرار، ذات میں بھی صفات میں بھی، بے مثل اور بے مثال ہونے کا اقرار، اور پھر جو عبادت ہے، عبادت کا معنی ہے غایت تذلل مع غایت الحب، انتہائی عاجزی پیش کرنا انتہائی محبت کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ یہ فقط اللہ کا حق ہے۔ انتہائی عاجزی پیش کرنا، اس کے پھر 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے انتہائی عاجزی پیش کرنا اپنے الفاظ سے، اپنے کلمات سے، یعنی انتہائی تعظیم کا کلمہ صرف اللہ کے لیے بولا جا سکے گا اور کسی کے لیے نہیں، کیونکہ یہ زبان کی عبادت ہے اور محبت کے ساتھ۔ جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو کہ اللہ اکبر، یہ انتہائی تعظیم کا کلمہ ہے کہ اللہ اکبر من کل شے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے، یعنی من کل شے یہاں ویسے لگایا جاتا ہے کیونکہ اکبر کہتے ہیں تو اکبر من کل شے، ہر چیز سے اللہ بڑا ہے۔ تو یہ انتہائی تعظیم کا کلمہ ہے۔ اگر کسی اور کے کہیں کہ یہ سب سے بڑا ہے تو یہ شرک ہے، یہ اللہ کے زبانی حق میں دوسرے کو شریک کرنا ہے۔ تو تعظیم کے کلمات میں سب سے بڑا تعظیم کا کلمہ اللہ کا حق ہے۔ اسی طریقے سے جسم سے انتہائی تعظیم کا اظہار کرنا کسی کے لیے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اپنے جسم سے ہم تعظیم کا اظہار کریں، انتہائی تعظیم تو صرف اللہ کے لیے۔
میں نے کہا اس کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، یہ تعظیم جسم کی پہلی تعظیم ہے. 10 بستہ صرف اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے. آپ کسی اور کے سامنے کھڑے تو ویسے ہاتھ چھوڑ کے کھڑے. بے شک جسم کی بھی تعظیم ہے، لیکن اس کی تعظیم یہ ہے کہ آپ ہاتھ چھوڑ کے ان کے سامنے کھڑے ہوں، تھوڑی سی گردن جھکا لیں، تھوڑا سے جھک جائیں، تو یہ تعظیم جائز ہے. لیکن ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہوں تو دیکھیں یہ نماز میں کھڑا ہوتے ہیں. آپ دیکھنے والا کہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز غائب درجے کی تعظیم ہے جو اللہ کا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے جب ایسی تعظیم آپ کی شروع کی تو آپ نے ان کو روک دیا کہ جب میں آؤں تو میرے سامنے مت کھڑے ہوا کرو. یہ عجمیوں کا شعار ہے. عجم کے جو بادشاہ ہیں، وزراء ہیں، ان کے سامنے لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جب میں آؤں تو میرے سامنے مت کھڑے ہوا کرو. تو اس نے منع فرما دیا، اس سے کہ یہ اللہ کا حق ہے. پھر خاص طور پہ ہاتھ باندھنا. پھر جسم کی دوسری تعظیم اس سے زیادہ کمر جھکانا ہے. کمر جھکانا یہ اللہ کا حق ہے. کسی اور کے سامنے کمر جھکی تو یہ شرک ہے. اور تیسرے درجے اور ہائی پیمانے کی تعظیم کیا ہے؟ سر کسی کے سامنے زمین پہ ٹیک دینا، سجدہ. تو قرآن حکیم اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی سجدہ نہ کرو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ درختوں کو، نہ پہاڑوں کو، نہ شخصیات کو، صرف اسی کو کرو. اور اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہے. تو سجدہ آخری درجہ ہے جسمانی تعظیم کے اظہار کا. اس کے مستحق بھی کون ہیں؟ فقط اللہ. تو زبان سے تعظیم کلمات، جسم سے تعظیم کا اظہار. جی یہ 2 باتیں ہوں گی. یہ تو ان آدمی کے جسم اور زبان کی بات ہے. تیسری چیز کسی کی رضا اور خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنا. تو مال بھی اللہ کی دین ہے اور صرف اسی کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کو خرچ کرنا چاہیے. زکوٰۃ اور صدقات اور نذر و نیاز، یہ 3 چیزیں ہیں. زکوٰۃ جو خود اللہ نے مقرر کی ہے، دیتے وقت اللہ ہی کی رضا پیش نظر اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں تاکہ اس مال کے دینے سے وہ خوش ہو. صدقہ ہماری مرضی پہ چھوڑا ہے کہ تم خود اپنی مرضی سے جب چاہو جتنا چاہو دو، پر دو کس کے نام سے؟ کس کی رضا خوشنودی مقصود ہو؟ فقط اللہ کی. تیسری چیز ہے نظر. نظر صدقہ ہی ہے لیکن اس کو ہم اپنے اوپر ضروری قرار دیتے ہیں. تو صدقہ وہ ہے جو ہم نے ضروری اپنے اوپر نہیں کیا، یعنی ہر وہ نفل عبادت جس کو ہم ضروری کر دیں وہ نظر کہلاتی ہے. تو نظر صرف پیسے، کھانے پینے، کپڑا وپڑا ہی نہیں ہے. نظر میں نماز بھی ہے، نظر میں روزہ بھی ہے، نظر میں حج بھی ہے. آدمی نظر مانتا ہے. پھر نظر مشروط بھی ہوتی ہے اور غیر مشروط بھی. ایک یہ کہ آدمی شرط لگاتا ہے کہ میرا فلاں کام ہوا تو میں یہ عبادت کروں گا، اتنے پیسے دوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، اتنی نفل نماز. اور ایک یہ کہ بغیر شرط کے کہتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھ پر اس سال حج لازم ہے، تو یہ نظر ہوگی. اللہ کی رضا کے لیے 5 روزے رکھوں گا، نظر ہوگی. اللہ کے رضا کے لیے $50 دوں گا، نظر ہوگی. یا کپڑا دوں گا یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ نظر. تو نظر بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وما نظرتم من نذر فإن اللہ یعلم. جو تم نظر مانتے ہو نا تو اللہ اس کو جانتے ہیں. اور فرماتے بل یوفوا نذورہم، جب نظر مانو تو اپنی نظریں پورا کیا کرو. نظر کا پورا کرنا ضروری ہے. تو نظر دراصل نفلی عبادت ہوتی ہے، کریں یا نہ، لیکن ہم خود اپنے اوپر اس کو لازم کر دیتے ہیں تو پھر اس کی ادائیگی واجب ہوتی ہے.
تو نظر صرف اللہ کے لیے مانی جا سکتی ہے، زکوٰۃ صدقہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو حقوق اللہ کی مختصر سی بات پہلے بھی کی تھی، اب دوبارہ میں نے دوہرا دی۔ دوسرا یعنی اصول اسلامی معاشرہ کا کیا ہے؟ حقوق العباد۔ پہلا تھا حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق کس کا ہے جس کو تحفظ دیا گیا؟ ماں باپ کا۔ اور پھر ماں باپ کے زندگی بھر کے حقوق میں اللہ نے جو خاص پہلو یہاں بیان کیا وہ ان کے بڑھاپے کی زندگی کو، جس میں وہ اولاد کی خدمت کے زیادہ محتاج ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ ان کی کیفیت ذہنی، دماغی، جسمانی ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کے ساتھ نبھا مشکل ہو جاتا ہے اولاد کا، تو فرمایا اس وقت خاص طور پہ ان کی دیکھ بھال اور ان کے ساتھ ادب احترام کا معاملہ اولاد کو کرنا چاہیے دل کی گہرائی سے، اور نہ صرف یہ کہ عملی طور پہ ان کی خدمت کی جائے، ان کے لیے دل کی گہرائی سے دعا بھی کی جائے۔ یہ دو اصول بیان ہو چکے۔ اب تیسرا اصول کس کا؟ اسلامی معاشرے کا۔ یہ آگے سب جو ہیں یہ حقوق العباد ہی ہے۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور اے مسلمان رشتہ دار کو بھی اس کا حق دے۔ رشتہ داروں کو تو رشتہ داروں میں ماں باپ کو مستقل پوزیشن دی، باقی سارے رشتہ دار کو ایک ہی کہ رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو۔ رشتہ دار میں دو طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک محرم، ایک غیر محرم۔ محرم وہ رشتہ دار ہیں جن سے زندگی میں کبھی نکاح نہ ہو سکے، کبھی بھی نکاح نہ ہو سکے، یعنی وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ مرد فرض کرو تو اس مرد کو عورت فرض کرو تو آپ کا نکاح کبھی بھی اس کے ساتھ نہ ہو سکتا ہو، ایسا رشتہ ہے۔ یا وہ عورت ہے تو اس عورت کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہ ہو سکتا ہو زندگی میں، تو یہ محرم کہلاتے ہیں، جو ایک دوسرے پہ یعنی جن کا نکاح حرام ہے۔ اور دوسرے رشتہ دار غیر محرم جیسے چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، اور اس قسم کے بہت سارے، تو یہ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح شادیاں جائز ہیں، پر ہیں وہ رشتہ دار ہیں۔ تو جو رشتہ دار محرم ہیں اگر وہ مستحق اعانت ہیں، مدد کے مستحق ہیں، تو ان کی جانی اور مالی دونوں خدمت واجب ہے۔ جانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو ان کے سر دبانے کی ضرورت ہے تو آپ سر دبائیں، پاؤں دبانے کی ضرورت ہے تو باڈی دبانے کی ضرورت ہے تو کیونکہ وہ محرم ہے تو مرد یا عورتیں ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ غیر محرم کی جسمانی نہیں، صرف مالی ہے، خواتین کی، مردوں کی بات نہیں، خواتین کی۔ پھر ان میں بھی درجہ بندی ہے، جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کا حق بھی زیادہ ہے۔ اور یہاں اللہ نے حکم دیا ہے آت ذی القربى، دو، اور حکم عام طور پہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ بات تم پر واجب ہے، یہ بات تم پہ لازمی ہے۔ کبھی کبھی حکم استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ کام تمہارے لیے مستحب ہے، کر لو، ثواب بنے کے تو کچھ نہیں، لیکن کبھی وجوب کے لیے ہوتا ہے امر کا صیغہ۔ تو یہ امر کا صیغہ آت ذی القربى، اس لیے بعض ائمہ تو فرماتے ہیں کہ قرابت داروں کو ان کا حق دینا نفلی عبادت ہے، کوئی لازمی نہیں ہے، نفلی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عام حالات میں تو نفلی ہے، لیکن بعض خصوصی حالات میں واجب بھی ہے، واجب بھی ان کا حق۔ اگر وہ محتاج ہیں، کمانے کے قابل نہیں، کوئی اندھا ہے رشتہ دار، کوئی لنگڑا ہے، کوئی اور معذور ہے، کمانے کے قابل نہیں، تو اس کی ذمہ داری رشتہ داروں پر ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اٹھا کر ان کو نرسنگ ہاؤس میں ڈال دو،
وہ رشتہ داروں کی ہے، رشتہ دار ان کی دیکھ بھال کرے اور اس کی ضروریات پوری کرے، یا ایسا ہی رشتہ دار ہے جو معذور نہیں، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے روزی، اس کو اس کی محنت میں اتنا ملتا ہے کہ اس کی جائز ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، مکان کا کرایہ ہے، گروسری ہے، بچوں کی تعلیم ہے، علاج معالجہ ہے، تو اتنی آمدنی کہ سارا وہ افورڈ کر سکے، تو اس کے دوسرے جو کھاتے پیتے رشتہ دار ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اتنی مالی اعانت کریں کہ اس کی زندگی کی گاڑی یعنی بسہولت باعزت طریقے سے چلے، اس کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر وہ دینے کے قابل ہیں تو نا رشتہ دار۔ تو وہ آتے ذل قربا حق، اور پھر کہا کہ حق پہو، دیکھیں اس میں تفصیل نہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کو دے کر تم کوئی احسان نہیں کر رہے، ہاں حق پہو، حق کیا ہوتا ہے؟ حق والا حقدار دھڑلے سے مانگتا ہے، لاؤ بھائی میرا حق، دینے والا کہتے ہیں میں دے کے احسان کر رہا ہوں، وہ شکریہ ادا کرتا ہے اس کو دے کر، یار اس کا حق تھا، برا ہوئے جو میں نے ابھی تک نہیں دیا، جی اس کو تو سب کچھ، اس کو تو زبردستی مانگنے کا بھی حق ہے، تو وہ شکریہ ادا کر کے دیتا ہے، جھک کے دیتا ہے، بھائی تیرا حق ہے لو۔ تو حق کہا تو حق وہ ہوتا ہے جس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، حق کی ادائیگی، اسی سے امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، تو اس کا حق دو۔ تو حق میں ایک تو میں نے کہا مالی حق ہے، ایک جانی حق ہے، اور ایک جو ہے نا ویسے تعلقات کا حق ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کا حق بھی دو، ان سے بے تعلقی مت اختیار کرو، جس کا نام صلہ رحمی ہے، کہ قطع رحمی حرام ہے اور ناجائز ہے۔ ایک عام مسلمان سے بھی 3 دن سے زیادہ تعلقات توڑنے شریعت میں جائز نہیں، جبکہ اس کی وجہ دنیاوی معاملات ہوں۔ ہاں دینی معاملات میں قطع تعلق ساری زندگی بھی ہو سکتا ہے، فرض کر کے وہ بے دین ہے اور دین میں اتنا گیا گزرا ہوا ہے، جی تو دین کی وجہ سے تو آپ تعلق کاٹ سکتے ہیں، پر دنیا یا اپنی ذاتی معاملات میں 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں ہے، یہ تو عام مسلمان کا حق ہے، اور پھر رشتہ داروں کو تو اور بھی زیادہ آپ سمجھتے ہیں، تو یہ بھی حق ہے کہ تعلقات، میل ملاپ، جی خیر خیریت پوچھنا، اور جیسے کہ ایک عام مسلمان کا بھی حق ہے کہ بیمار ہو تو بیمار پرسی کرنا، جی مر جائے تو جنازے میں شریک ہونا، سلام کرے تو سلام کا جواب دینا، تو یہ عام حقوق کے مسلمانوں کے، تو ایک رشتہ دار کے تو ضرورت کی زیادہ ہے۔ رشتہ داروں کے بعد عام لوگوں میں، اب یہ عام لوگوں کے بھی حقوق ہیں، والمسکین، مسکین کے حقوق بھی ادا کرو۔ اب مسکین کے ساتھ اگر وہ رشتہ دار بھی ہے اور مسکین بھی ہے تو پھر ڈبل بات ہے، اور ثواب بھی ڈبل ہے، جی اور نہیں رشتہ دار نہیں، فقط مسکین ہے اور مسلمان ہے تو پھر بھی 2 حق ہے، مسلمان کا حق بھی ہے، مسکین بھی ہے، اور غیر مسلم ہے اور مسکین تو بھی اس کا حق ہے۔ انسان تو نا انسانی برادری کے ناطے سے، آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سے، ایک غیر مسلم مسکین جو ہے نا اس کا بھی حق ہے، اور مسکین یہ 2 لفظ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں، مسکین اور فقیر، کہیں فقراء کا لفظ ہے کہیں مساکین کا، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہذا مسکین وہی ہے کہ جس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو اس کا حق ہے کہ اسلامی معاشرے میں اس کی ضروریات مسلمان پوری کریں، اور یہ عام مسلمانوں کا حق ہے، کوئی بھی ہے، اس کا پڑوسی ہے یا جو بھی ہے۔ اور وابن السبیل، تیسرے اصحاب حقوق میں یہ بھی عام ہے،
مسلم ہے کافر ہے جی، قریبی ہے غیر قریبی ہے، لیکن مسافر ہے، وابن السبیل مسافر، سفر پہ گیا ہوا ہے، گھر میں ٹھیک ٹھاک حالات ہیں، مالدار ہے، لیکن سفر میں فلاش ہو گیا، مفلس ہو گیا، سرمایہ ختم ہو گیا، سرمایہ کھو گیا، کچھ بھی ہو گیا، لیکن وہ حاجت مند ہو گیا، تو اب حق ہے کہ مسلمان اس کی ضروریات پوری کرے سفر کی، تاکہ وہ باعزت طور پہ اپنا سفر پورا کر کے اپنے گھر میں پہنچ سکے۔ یہاں تک کہ اس شخص کو زکوٰۃ کا مال بھی دیا جا سکتا ہے، اور زکوٰۃ لینے والوں میں اس کا اللہ نے ذکر کیا وابن السبیل کا، کہ مسافر کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ اپنے شہر میں مل اونر کیوں نہیں، بزنس مین کیوں نہیں، پر سفر میں اب ختم ہو گیا ہے، تو وہ زکوٰۃ بھی اگر اور نہیں دے سکتے تو زکوٰۃ بھی اس کو دو، وہ لے سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے اپنا سفر پورا کرے۔ تو یہ جناب 3 قسم کے لوگ ذکر فرمائے، اور یہ ایک ہی حکم ہے، تیسرا حکم کہ قرابت داروں کے حقوق دو، مساکین کے، مسافروں کے۔ اب اسی آیت میں چوتھا اصول بھی ذکر ہو رہا ہے ایک ہی ساتھ، ایک آیت میں دونوں ہیں، وہ یہ کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، یہ مسلم معاشرے کا چوتھا اصول ہے کہ فضول خرچی بالکل نہ کرو۔ ہاں یہ کام بڑا مشکل ہو گیا، فضول خرچی بالکل نہ کرو، اور یہاں تو شروع سے اوپر تک فضول خرچی ہی تو ہے ساری۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور مت تبذیر، اور ایک لفظ قرآن میں دوسرا بھی ہے فضول خرچی کے لیے، وہ ہے اسراف۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف مت کرو، اللہ مسرفین کو پسند نہیں کرتے۔ اور یہاں تبذیر ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تبذیر نہ کرو۔ بعض اہل علم تو کہتے ہیں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، دونوں کا، لیکن بعض اس میں تھوڑا سا فرق کرتے ہیں معنی کا، اور وہی کہتے ہیں کہ اسراف اس زیادتی کو کہتے ہیں کہ جو جائز چیز میں آدمی ضرورت سے زیادہ خرچ کر ڈالے، جائز کام میں ضرورت سے کچھ زیادہ خرچ کرتے، یہ اسراف ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، لیکن کھانا بھی جائز پینا بھی جائز، تو جائز کام میں اسراف نہ کرو، ضرورت سے زیادہ یعنی مت استعمال کرو۔ اگرچہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ولا تسرفوا کا مطلب ہے کہ حرام نہ کھاؤ، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں ضرور سے زیادہ بھی مت کھاؤ، ضرور سے زیادہ بھی مت کھاؤ۔ تو بہرحال اسراف کا معنی بعض کا ذکر کیا ہے کہ جائز کام میں جتنا خرچ ہونا ہے اس سے زیادہ خرچ نہ کرو، یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر کا معنی ہے کہ خرچ کرنا ہی جائز نہیں، وہاں پر ایک پینی لگانی بھی جائز نہیں، تو جہاں خرچ کرنے کی اجازت ہی نہیں وہاں خرچ کرنا تبذیر ہے، جہاں اجازت ہے لیکن ضرور سے زیادہ لگانا اسراف ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے تبذیر سے منع فرمایا کہ مسلمان معاشرے میں ضروریات زندگی پہ تو آدمی خرچ کرے اور حد درجے میں کرے، لیکن بے جا تو بالکل مت خرچ کرو۔ دیکھیں یہ نہیں ہے، لا تبذر، جیسے امر وجوب کے لیے ہوتا ہے نا، تو نہیں بھی وجوب کے لیے ہوتی ہے کہ مت کرو، یہ کرنا یعنی ناجائز بات ہے، حرام بات ہے۔ اس لیے کہ اگر تم نے تبذیر کی تو کیا ہوگا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کتنا سخت کلمہ دیکھو، بے جا خرچ کرنے والے، بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اخوان بھائی، شیطان کے بھائی، شیطانوں کے، اس لیے کہ شیطانوں کے بھائی کیوں کہا کہ شیطانوں نے بھی بے جا کام کیا تھا نا،
بڑے شیطان نے بڑا بیجا کام کیا تھا نا. اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں اور قوتیں اس نے اس کے حکم میں استعمال نہیں کی. تو اللہ کی نعمت اگر اس کی بتائی ہوئے رستے میں استعمال نہ کی جائے تو یہ شیطانی کام ہے. اب مال یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, اس کے بتائی ہوئی جگہ میں خرچ نہ کریں, جہاں منع کیا وہاں خرچ کریں گے, شیطان کے بھائی ہوئے. ایک تو یہ, اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں, یعنی ان کو شیطان کے ساتھ وہاں جانا پڑے گا کنویں میں, جہاں شیطان پھینکا جائے گا جہنم میں, تو ان کو بھی جکڑ کے اس کے ساتھ بھیج دیا جائے گا. تو مطلب کہ ٹھکانے کے لحاظ سے بھائی یا ایک کرتوت کے لحاظ سے بھائی. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, اور یہ شیطان ہے نا, اس کا مقام کیا یہ بھی سن لو کہ شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. تھوڑا نہیں, کفور, کافر نہیں, کفور. کافر ہلکا لفظ ہے, کفور مبالغہ ہے, بڑا ہی ناشکرا, بڑا ہی ناشکرا. تو جو بڑے ہی ناشکرا کا بھائی ہوگا اس جیسا کام کرے گا تو وہ بھی بڑا ہی ناشکرا ہوگا. اور سورت کے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ تم شکر گزار بندے کی اولاد ہو. انہ کان عبدا شکورا, تو شکور کے مقابلے میں کفور, شکور کے مقابلے میں شکور بہت بڑا شکر گزار, کفور بہت بڑا کافر. جی, تو شیطان بہت بڑا ناشکر اور کافر ہے. جو اس کے بھائی ہوں گے وہ بھی سمجھنے کہ وہ بھی کیسے ہوں گے. تو اب تو میں نے کہا نا ہمارا پورا معاشرہ دیکھیے تو اسراف اور تبذیر میں ہے. اسراف اور تبذیر میں, اسراف بھی ہے اور تبذیر بھی ہے. کتنے کام ہیں جو اللہ نے منع کیے ہیں اور ان کو کیا جا رہا ہے. ولیمے کی دعوتیں دیکھیں ماشاءاللہ, ولیمہ ایک سنت عمل ہے, اور کتنا کرنا چاہیے حسب توفیق, کسی سے قرض لے کر نہیں, حسب توفیق. دوستوں کو, عزیزوں کو, جتنے بھی ہوں ان کو خاص لیول کا کھانا کھلا دیں. ٹھیک ہے, بات ختم ہوگی. لیکن اب اس کے لیے 5 اسٹار ہوٹل جی اور فلاں ریسٹورنٹ سے اتنی ڈشیں, آخر کس مقصد کے لیے؟ اور یہ فلاں کا ولیمہ فلاں جگہ میں ہوا تھا. ٹھیک ہے, ہوا تھا. اب نیچے والا سوچتا ہے یار میں چلو 4 اسٹار والے میں کر لوں, وہاں تو نہیں پہنچ سکتا لیکن کروں گا میں بھی اسٹار والے میں. تو اس کے پاس اب گنجائش نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ قرضہ لے گا ادھر سے ادھر سے, مار دھاڑ بھی کرنی پڑے گی. بھائی ناک جو رکھنی ہے, اور ناک ہمیشہ ایسوں کی کٹتی ہے, اللہ کی شان ہے, لیکن ہم نے ناک رکھنی ہے اور اس کے لیے جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ ہم ضرور کرتے ہیں. تو یہ ہو گئے. اور اس کے علاوہ مذہب کے نام سے جو لوٹ مار شروع ہے اس کو بھی دیکھیے کہ جس کام کا نام و نشان ہی اسلام میں کہیں نہیں, ان کو ہم نے اتنی اہمیت دی اور اس پہ اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. یہ جھنڈیاں ہیں, یہ محرابیں ہیں, اور یہ فلاں ہے, اور یہ فلاں ہے, اور یہ اسٹیج, اور پھر سیاسی طور پہ ماشاءاللہ لیڈر آ رہے ہیں تو اسٹیج سج رہے ہیں, محرابیں بن رہی ہیں, اور آگے میں نہیں جاتا. تو یہ آخر کس مد میں جا رہا ہے؟ یہ دولت کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ 25 لیموزینیں ہیں, بس میں اور آگے جانے کی ضرورت نہیں, آپ سمجھدار لوگ. جی تو یہ سب کیا ہے؟ تبذیر ہے, شیطانی کام ہے. تو دینی لحاظ سے دیکھیے, دنیاوی لحاظ سے دیکھیے, سیاسی لحاظ سے دیکھیے, مذہبی لحاظ سے دیکھیے, ایک طوفان مچایا ہوا ہے تبذیر کا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سخت ناپسند فرماتے تھے. کیسے نہ فرمائے؟ دیکھیے حکم کیا ہے, حکم کیا ہے.
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے مسلمانوں کے سوال پر. سوال یہ تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں. اسی نوعیت کے دو سوال ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے سے دوسرے پارے میں. یسألونک ماذا ينفقون، پھر اس کے بعد یسألونک ماذا ينفقون. مفسرین کہتے ہیں کہ سوال تو ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن پہلے سوال کا منشا ہے کہ کس پہ خرچ کریں اور دوسرے سوال کا منشا ہے کہ کتنا خرچ کریں. سوال ہے کہ دونوں. تو پہلے سوال کے جواب میں اللہ نے مستحق بتائے، ماں باپ ہے، رشتہ دار ہے وغیرہ، یہ جو ہے نا کہ ان پہ خرچ کرو. اور دوسرے سوال کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ قل العفو، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ضرورت سے زیادہ جو ہو جائے نا وہ خرچ کرو. اپنی ضرورت کا خیال رکھو، اپنی ضرورت کا خیال رکھو. تو یہ تو عام حکم ہے نا کہ اپنی ضرورت کی چیز تو رکھو تاکہ کل خود ضرورت مند نہ بن جاؤ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کی بھی نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ حضور اس قانون سے مستثنا تھے. یعنی پیغمبر کریم علیہ السلام توکل کے اس مقام پہ فائز تھے کہ ان کے لیے چیز کا ہونا نہ ہونا بالکل برابر تھا. ہے تو بھی وہی، نہیں تو بھی وہی. امت میں ایسے لوگ کہیں کہیں ہزاروں نہیں لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا، جیسے ابو بکر صدیق سے، ہے تو پرواری، نہیں ہے تو پرواری. اور پھر بھی بعد میں اس قسم کے لوگ شاذ و نادر ہوئے ہیں، لیکن یہ عالی مقام صرف انبیاء کرام اور مخصوص لوگوں کا. جیسے ایک تاریخی واقعہ ہے ہمارے یہاں ملتان میں، بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں. اب لوگوں نے تو بزرگوں کے اوپر بھی پتہ نہیں کیا کیا وزن رکھ دیا گنبدوں کے. تو بزرگ تو زیر زمین ہیں، سب کی قبریں ایک جیسی ہیں، اوپر سے ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ بنا رکھا. جی تو ان کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے جو مہمان خانہ تھا اس کے لیے ایک کشتی کچھ کھانے کا سامان لا رہی تھی. ان کے آپ کو پتہ ہے وہاں پر دریا بھی ایک بہتے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، ملتان کے پاس سے ستلج ہے یا کیا ہے، کوئی ایک دریا بہتا ہے وہاں سے. تو اس دریا پار سے وہ کشتی کھانے پینا کا کچن کا سامان ان کا لا رہی تھی. تو کوئی بارش کے طوفان کا زمانہ تھا تو کشتی پھنس گئی اور اب اس کے نکلنے کے لیے کوئی بازار صورت نہیں تھی. تو ان کو بتا کہ حضرت سامان تو آ رہا تھا لیکن کشتی تو بمر میں ہے، نکلنے کی کوئی چانس نہیں ہے. تو کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو بار ایسا ہوا کہ وہ طوفان تھم ہی گیا، اللہ کے کرنا تھا. جب طوفان تھم گیا تو وہ سلامت سے آ گئی. تو کہنے والے پھر آ کر خوشی مبارکبادی، خوشی کی بات ہے جناب جی، کشتی تو ڈوبنے سے بچ گئی ماشاءاللہ، آ گئی. کہا الحمدللہ. خیر وہ آ گیا، سامان شمار گیا. تو کسی سننے والے نے یا اسی پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت یہ دو الٹے واقع تھے. ایک انتہائی پریشان کن واقعہ تھا جی، کہ جس میں کچن کا سارا سامان کشتی میں تھا اور ڈوب جاتی تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. پر آپ نے ایسے موقع پہ عام طور پہ انا للہ پڑھتے ہیں، آپ نے الحمدللہ پڑھا. اور پھر جب بچ کے آ گئی وہ تو ٹھیک ہے، بڑی خوشی کی بات تھی، اس میں تو الحمدللہ کہتے ہیں. پر آپ نے انا للہ کی جگہ بھی الحمدللہ ہی کہہ دیا. تو ہم نے کہا کہ بات یہ ہے کہ کشتی کے آنے نہ آنے کا میرے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا، اس کے ڈوبنے نہ ڈوبنے کا میرے دل پہ چونکہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا تو اس لیے میں نے پہلے بھی الحمدللہ کہا. بعد میں اگر کسی کے دل پہ چوٹ پڑتی ہے تو بے شک انا للہ پڑھے، اس کے لیے وہی حکم ہے. جس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ انا للہ پڑھے، اس کے لیے وہی حکم ہے.
لیکن مجھے تو کوئی چوٹ نہیں پڑی، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی اس کے آنے نہ آنے سے، مطلب کہ میری نظریں تو مسبب اور اسباب پہ ہیں، اسباب پہ میں نے نظر رکھی ہی نہیں ہے، تو اس لیے میرے لیے الحمدللہ نہیں آتی تو الحمدللہ، وہ اس کے حکم سے نہیں آتی، آتی ہے تو اس کے حکم سے آتی ہے الحمدللہ۔ تو میں نے کہا ایسے لوگ تو شاذ و نادری ہوتے ہیں نا، ایسے لوگ تو شاذ و نادر ہوتے ہیں، عام طور پہ تو ایسا نہیں ہے۔ اس لیے قانون یہ کہ قل العفو، جب خرچ کرو تو اپنا بچا کر خرچ کرو، اپنا بجٹ رکھو تاکہ کل کو پچھتاؤ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر صدیق، آپ کو پتہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں سب کچھ پوٹڑی باندھ کے لے آئے تھے، جو گھر میں تھا، جس کو مطلب جھاڑو دینا، جو کچھ گھر میں تھا سارا اسباب لا کر رکھ دیا۔ حضور نے پوچھا تو کیا لے کیا چھڑکا؟ جی بس جو تھا لے آئے، گھر میں اللہ کا نام۔ تو حضور نے رد نہیں کیا، قبول کر لیا، کیونکہ حضور کو پتہ تھا کہ یہ توکل کے بڑے لیول پہ ہے، اس کے لیے سامان کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا جی۔ لیکن ایک اور صحابی ایک وقت حضور کے پاس آئے اور ایک انڈے کے برابر سونے کا پیس، حضور یہ صدقہ قبول کیجئے، اور میرے پاس یہی کچھ سرمایہ تھا۔ حضور نے اٹھایا، لے کر جاؤ، واپس کر دیا، اس کو واپس لے کر جاؤ۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہے سارا لے آتے ہیں، بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ تو دیکھ جس کا حوصلہ دیکھا کہ جی کچھ نہیں، کوئی گل نہیں، جس کا حوصلہ نہیں تھا ابھی جوش اور جذبے میں آ کر تو 1000 کا چیک لکھ دیا۔ اس لیے لوگوں کو اتنے جذبات بھی نہیں ابھارنے چاہیے، اتنے بھی نہیں ہوں کہ بیچارہ اس کو لکھ دیں اور بعد میں پھر پچھتاتے ہو کیا کر دیا۔ تو یہ جو فنڈ ریزنگ ہوتے ہیں نا، یہ ہاں اس میں بڑا گڑبڑ کرتے ہیں، چن کے ایسے اسپیکر لاتے ہیں نا، کہتے جی اس کو جی جیبوں سے نکالنا خوب آتا ہے، خوب تو آتا ہے لیکن بعد میں خوب پچھتاتا بھی پھر وہ ہے بیچارہ۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ بے شک جذبات ہیں، آپ اپنے جیب کو دیکھیں، اس کے جذبات کی تقریر کو نہیں دیکھیں، جیب کو دیکھیں کہ مجھے پچھتاوا تو نہیں پڑے گا نا جی۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ بے حوصلہ آدمی ہے، اس کو اتنا تھا اور سب لے آیا، یہ تو تھوڑی دیر کے بعد پچھتائے گا، بھیک مانگے گا، تو واپس کر دیا۔ ایسے ہی ایک صاحب آیا تو اس کے جسم پہ بالکل پھٹے پرانے کپڑے، یعنی نہ ہونے کے برابر چیتڑے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے چندے کی اپیل کی صحابہ سے، تو تھوڑی دیر میں کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا آگے۔ تو اس میں سے 2 کپڑے اس کو دے دیے، ایک کرتا شلوار کے طور پہ، جو 2 چادریں اس کو دے دی، باقی آپ نے رکھ دی، کسی اور ضرورت مند کو دیں گے۔ تو ابھی نبی کریم علیہ السلام اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کر ہی رہے تھے، تقریر چھوڑی نہیں تھی، تقریر جاری تھی، لیکن کیونکہ اس کا حال خراب تھا تو اس کو فوری طور پہ 2 دے دیے پہلے ہی، تاکہ اپنے آپ کو سمیٹے۔ تو بھی بیان جاری تھا تو وہ جذبے میں آ کر اس نے ایک وہ بھی چندے میں ڈال دی، ایک چادر اٹھا کے، میرا تو ایک سے کام چلے گا۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ اس کو واپس لے، تیرے لیے تو یہ ساری میں نے مہم چلائی، جنتا کرایا، اور تیری ضرورت کے کپڑے تجھے دیے اور تو نے اٹھ کے پھر واپس کر دیا، تیرے لیے تو سب کچھ کرایا تھا۔ تو مطلب ابھی تو نے جذبے میں آ کر واپس کر دیا، لیکن باہر جا کر تو پچھتاتا کہ او ہو یہ کیا کر کے آیا۔ تو اس لیے دیکھیے خرچ کرنے کے لیے بھی یہ حد رکھیے، قول العفو، اپنا بجٹ دیکھو، تمہیں تو پچھتاوا نہیں ہوگا نا، اور پھر اس کے بعد جو بچے نا وہ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو یہ خرچ جائز خرچ میں بھی اس بات کا ہے، اور یہاں تو تبذیر، خرچ ہی ناجائز ہے، ٹوٹل شروع سے جی۔ تو جو وہ کرتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ میرے خیال آج کل یہ ہوتا ہے۔
رسم و رواج اتنے بنا رکھے ہیں، ہاں اتنے رسم و رواج ہیں، پیدا ہونے پہ، ختنے پہ، عقیقے پہ، پھر اس کے بعد جو اصل چیز ہی نا اس سے سلسلہ ہم نے بڑھا کر اتنا کر دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ اب بچہ سال کا ہو گیا تو سال گرا ہے، پھر دوسری سال گرا ہے، پھر تیسرا سال گرا ہے، سال گرتا جاتا ہے، ہم خوش ہوتے جاتے ہیں سال گرتا جاتا ہے ہم خوش ہو گئے. بچے کے لیے ہم خوش ہوتے ہیں، خود اپنی سال گرا 55 سال کا ہو گیا، سال گرا منا رہا ہے. اللہ کے بندے 5 سال پہلے رہتے نہیں ہیں، خوش ہو رہا ہے. تو جاتے کس طرف ہیں، دیکھتے کسی اور طرف. تو سال گرا ہیں، پھر یہ ہیں، پھر شادیوں پہ ہیں، پھر مرتے ہیں تو وہاں یہ آج کل شریف ہے، آج تیجا شریف ہے، آج 40واں شریف ہے، آج سالانہ شریف ہے. تو بلا تو بدر تبذیرہ، یہ اسلامی معاشرہ نہیں جس میں یہ خرافات ہوں، جس میں یہ خرافات ہوں اسلامی معاشرہ نہیں. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، یہ 5واں اصول ہے. 4 ہو گئے نا، یہ 5واں ہے. وہ یہ کہ دینے کے بارے میں، یہ تو تبذیر تو ختم ہے، تبذیر کو تو آپ چھوڑیے، وہاں تو ایک پینی بھی حرام ہے، لیکن جہاں دینا ہے تو اس کے اصول اور ضوابط اللہ بتاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حق دو، اگر تمہارے پاس دینے کی صلاحیت ہے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے دو. لیکن فرض کرو تمہارے پاس نہیں تو کیا رویہ اختیار کرو، یہ ایک مستقل اصول ہے. تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور صاحب حق آپ سے مانگتا ہے اور ہے دینے کے لیے کچھ نہیں، تو آپ کیسا جواب دیں، یہ ایک مستقل اصول ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا. اور اس تفسیر سے پہلے آپ اس کا نام سمجھ لیں کہ اس کا نام ہے رد جمیل. اس کا نام کیا ہے؟ نہیں ہے تو سائل کو، مستحق کو پیار اور محبت سے اچھے الفاظ، تسلی کے الفاظ دے کر واپس کرنا، ڈانٹنا نہیں. میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے تو تجھے کہاں سے دوں، پیار سے. بھائی آپ مستحق ہیں، حقدار ہیں، لیکن اس وقت میری پوزیشن بھی ٹھیک نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش میں ہوں، جو ہی مجھے ملے گا تو میں آپ کا حق ادا کروں گا. تو اس طریقے سے اس کو ٹلانا پیار سے، یہ ایک مستقل اصول ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اگر تم ان مستحقین سے منہ پھیرو، نہ دے سکو، منہ پھیرو. اور منہ پھیرو بھی کیسے؟ ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت تلاش کرتے ہوئے. ترجوہا، جس رحمت کے تم امیدوار ہو اور اس کے متلاشی بھی ہو، اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہو کہ میں کوشش کرتا ہوں اور اللہ اپنی مہربانی سے جب مجھے دے گا. اس خیال سے اگر تم مستحق سے اعراض کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو، کچھ نہیں دے سکتے، تو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ان کو آسانی والی بات کہو، تسلی والی بات کہو، رد جمیل، اچھے طریقے سے واپس کرو. ٹھیک ہے، تو یہ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا یہ 5واں اصول ہو گیا. یہ اس صورت میں کہ صاحب حق کو آپ کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں، تو اس کو تسلی سے جواب دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن آپ کی شان بہت بلند ہے، کئی حضور کی باتیں وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتی ہیں کیونکہ وہ بہت اونچی ہیں اور ہم ان کو اپنا نہیں سکتے. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور نے کبھی سائل کو نہیں کہا، کبھی سائل کو نہیں کی. اگر اپنے پاس نہیں ہوا تو حضور نے کہا میرے نام سے فلاں سے لے لے، میں اس کو ادا کر دوں گا. تو ایک سائل آیا حضور سے، اس وقت حضور علیہ السلام کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، تو آپ نے کہا فلاں سے لے لے میں دے دوں گا.
وہ چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ آقا جب آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو آپ دینے کے مکلف بھی نہیں ہیں، ذمہ دار بھی نہیں ہیں، تو خواہ اپنے کو بوجھ آپ کیوں لیتے ہیں قرضے کا؟ جب نہیں دینے کی چیز تو نہیں ہے آپ قرضہ. تو اس بات سے حضور تھوڑے سے ناراض ہو گئے، مجھے یہ کیوں کہا. دوسرے ایک صحابی بیٹھا تو انہوں نے کہا حضور انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، آقا خرچ کیجئے، عرش والے سے افلاس کا خوف ہی نہ رکھیں، وہ دیتا جائے گا آپ دیتے جائیے. جب دیکھنا حضور کا موڈ ذرا خراب ہو گیا ان کے چہرے سے تو میں نے فون کہا حضور آپ کو اندیشے کی کیا بات ہے جی، آپ خرچ کیجئے اور عرش والے سے افلاس کا خوف مت رکھیے، آپ دیتے جائیے وہ دیتے جائیے. تو حضور خوش ہو گئے اس بات سے کہ بھائی بات میرے لیے ہی ہے، یعنی اور کوئی ہو تو بے شک بھائی میرے پاس نہیں ہے جب ہوگا دوں گا، لیکن میں تو ایسا نہیں کرتا کہ میرے پاس نہیں ہے فلاں سے لے لو میرے نام سے میں اس کو دے دوں گا. یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور فرزدق شاعر نے تو آپ کے پڑھ نواسے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ، تو حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین علی، ان کا نام تھا علی، زین العابدین کا لقب ہے. علی زین العابدین کے بارے میں یہی الفاظ فرمائے جو اصل صفت حضور کی تھی کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد قالت لاؤہ نعم، کہ یہ زین العابدین تو وہ سخی ہے، سخی ابن سخی ہے کہ اس نے کبھی نہ نہیں کہا مگر کلمہ شہادت میں لا کہنا پڑتا ہے. ما قال اللہ نہیں کہا لیکن کلمہ شہادت میں تو اشہد اللہ الہ، تو اس لیے وہاں تو مجبور کہنا پڑتا ورنہ توحید کا مسئلہ ہے نا. ہاں تو تشہد میں تو یہ لا الہ لا کہتے ہیں، ویسے انہوں نے لا کبھی نہیں کہا. کہتے اگر تشہد اور کلمہ شہادت نہ ہوتا تو ان کا وہ لا بھی ہاں ہوتا، وہ نہ بھی ہاں ہوتا. بہرحال یہ صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، نہ نہیں کرتا جی. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، یہ اللہ تعالیٰ میانہ روی یعنی جس کو کہتے ہیں اقتصاد، اکنامک اصول دیتے اللہ تعالیٰ کہ اسلام میں یعنی اخراجات اقتصاد کی بنیاد پہ ہونے چاہیے، اخراجات آمدنی کے لحاظ سے ہونے چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنا ہاتھ گردن کے ساتھ باندھا ہوا بھی مت رکھ، کہ کچھ بھی نہ دے. ہاتھ یہاں باندھا ہوا ہے، ہاتھ نیچے آتے نہیں جیب کی طرف جی باندھا ہوا ہے، تو گردن کے ساتھ ہاتھ باندھ کے بھی مت رکھیے گا، یعنی بخل مت کیجیے. یہ بخیل کے کام ہے، بخل مت کیجیے، اس لیے کہ اسلام میں بخل ایک بہت برا رذیلہ ہے، بری خصلت ہے. حضور کے سامنے ایک آدمی کی تعریف کی گئی، اس کی خوبیاں گنتے گنتے آنکھ میں کری بس تھوڑا سا بخیل ہے، یعنی یہ ساری خوبیاں ہیں بس تھوڑا. حضور نے فرمایا ایو دائن ادو من البخل، یہ جو تھوڑا سا جو تُو نے کہا میاں تو بخل سے بڑی بیماری ہے کون سی؟ اتنی بڑی ساری بیماری کینسر کو تُو نے کہہ دیا اتنی سی ہے، بڑی بیمار تو ہے ہی بخل ہے. تو اس لیے یعنی بخیل مت بن جائیے، بخل اللہ کو پسند نہیں، بخل پسند نہیں. حدیث میں ہے نا کہ ہر صبح جب آدمی اٹھتے ہیں تو ایک فرشتہ پکارتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں، ایک پکارتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو خلف دے، یعنی جتنا خرچ کریں اتنا اور دے دے.
دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکن تلفا، اے اللہ جو روک رکھتے ہیں اس کو ضائع کر دے۔ یہ آواز ہم سنتے نہیں، پر آقا نے فرمایا ہر صبح کو 2 فرشتے، ایک منفقین کے لیے مزید کی دعا کرتا ہے، ایک بخیلوں کے لیے تلف کی بد دعا کرتا ہے۔ تمہارا بہت اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے فرما بخیل مت بن جائیے اور ہاتھوں کو گردن کے ساتھ مت باندھ کے رکھیے۔ ولا تبسطا کل البسط، اور پورا کھول کے بھی مت رکھیے، ایسا پورا کھول کے بھی مت رکھیے۔ جو آیا گیا، جو آیا رکا ہی نہیں، آتما کو رکا ہی نہیں، آیا اور گیا، ایسا بھی مت کیجیے۔ لیکن حضور اس قاعدے سے میں نے کہا آپ کو نا مستثنا ہے جی۔ فتقعد ملوما محسورا، تو کیا ہوگا؟ پھر تو بیٹھ جائے گا ملامت کیا ہوا، تھکا ہارا۔ یہ ملامت کیا ہوا پہلے حصے سے اور محسور یہ دوسرے حصے سے، ولا تبسط کے ساتھ۔ یعنی اگر ہاتھ باندھ کے بیٹھے گا نا تو ملامت کیا ہوا بیٹھے گا، سب کہیں گے بڑا کنجوس، اور جی بڑا بخیل ہے، اور جی پائی نہیں جاتی، اس کی حالت یہ جی چمڑی جاوے تو دمڑی نہ جاوے، تو سب لوگ پھر یہی کہیں گے۔ تو ملامت کیا ہوا بے عزت ہو کے بیٹھ جائے گا اگر ہاتھ سکیڑ کے رکھے گا، اور اگر ہاتھ پھیلا کے رکھے گا کچھ رکتا ہی نہیں تو پھر محسورا، تھکا ہارا۔ جیسے آدمی تھک ہار کے بیٹھ جاتا نا، پھر افسوس کرتے رہتے ہو کچھ رہا ہی نہیں، کچھ رہا ہی نہیں، افسوس کچھ رکھ دیتا، افسوس تو پھر افسوس کرتا تھکا ہارا بن کے رہ جائے گا۔ تو ایسا یہ نہ کر، بلکہ ان دونوں حالتوں کے بیچ ایک حالت ہے، وہ اس کو اختیار کرنا، اسی کا نام ہے اقتصاد۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرما الاقتصاد نصف المعیشہ، الاقتصاد اقتصاد یعنی اقتصاد کو وہی معنی آمدنی کے مطابق جائز اخراجات، یہ نصف معیشت ہے، آدھی بچت تو یہی ہے، آدھی بچت تو یہی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ما حال من اقتصد، جس نے اقتصاد سے کام چلایا نا وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا، وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ جو اقتصاد سے، اور اقتصاد کا وہی معنی ہے کہ آمدنی کے مطابق، جی ہاں، اور جائز، پوری جائز، یہ نہیں کہ آمدنی کے مطابق کا مطلب ہے کہ جتنی آمدنی اتنے آپ نے خواہ مخواہ رستے بنا رکھے ہیں، وہ نہیں، جائز خرچ۔ تو یہ ہے، یہ یعنی بیچ کا۔ تو کسی نے خوب کہا نا شعر میں بین تبذیر و بخل رتبۃ، بین تبذیر و بخل رتبۃ وکلا ہذین ان دام قتل، کہتے تبذیر یعنی فضول خرچی اور بخل یعنی بخیلی، اس کے درمیان ایک رستہ ہے، اور اگر یہ دونوں سلسلے چل پڑے نا بخل کا یا تبذیر کا تو یہ تو قاتل ہیں، یہ تو مار دینے والے ہیں۔ بیچ والا جو رستہ اس کا نام ہے اقتصاد، اس پہ آدمی کو چلنا چاہیے۔ تو حلال کمائے، جائز امور میں خرچ کرے، حلال کمائے جائز امور میں خرچ کرے تو وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ اور ایک یہ کہ آمدنی دھڑا دھڑ حرام سے آ رہی ہے تو وہ تو جائے گی بھی حرام میں نا، ہاں یہ بات بھی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ کسی آدمی کے مال کی آمدنی کے حلال حرام کا پتہ لگاؤ تو خرچے دیکھو۔ کہتے ہیں کسی کی آمدنی کا پتہ لگانا ہو تو اس سے پوچھنے کی بات نہیں ہے، اس کے خرچے دیکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ خرچہ غلط ہو رہا ہے نا تو سمجھو کہ آمدنی بھی ایسی ہی جا رہی ہے، تو بڑے خطرناک بات ہے۔ جو لکھتے ہیں وہ اس کے بارے میں تھوڑا بول دیتا ہوں، مہربانی۔ ایک آیت رہتی ہے بھائی، ایک آیت کو پورا کرنا دیجیے انشاءاللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے فضول خرچی نہیں کرو، بخیل نہیں بنو، اور اہل حقوق کے حقوق ادا کرو۔
اور یہ حقوق زکوٰۃ کے علاوہ اچھا یہ حقوق یہ نہیں کہ میں نے زکوٰۃ دے دیے بس، زکوٰۃ الگ چیز ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ اعلی حقوق کے حقوق جب بھی پیش آئیں گے وہ ادا کرنے اپنی جگہ میں۔ باقی پھر یہ فکر کہ اچھا جی زکوٰۃ بھی دیں اور پھر اتنے حقوق والوں کے حقوق بھی دیں، پھر رہے گا کیا؟ غریب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں غریب ہو جاؤ گے جی؟ رزق کی ٹینکی تو میرے پاس ہے، ہاں رزق کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، تیرا رب پھیلاتا ہے روزی جس کی چاہتا ہے، وَيَقْدِرْ اور سکیڑ کے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ کسی کے راشن کارڈ بنائے ہوئے ہیں، راشن کارڈ اتنا اتنا دینا ہے، کسی کو تھیلوں کے تھیلے، وہ جانتا ہے۔ اور ایسے جو کرتا ہے تو حدیث میں، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ کا حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر ان کو تھوڑا دوں تو ان کا ایمان خراب ہو جائے، دولے خوب دیتا ہوں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو تھوڑا سا زیادہ دے دوں تو بگڑ جائیں، تو ان کو سکڑ کے دیتا ہوں۔ فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے حالات اور مزاج سے خوب واقف ہوں اور ان کے ساتھ ان جیسا معاملہ کرتا ہوں۔ تو یہ مشینری بنائی، یہ مزاج، یہ دماغ، یہ حوصلے جس نے بنائے ہیں نا تو وہی جانتے ہیں۔ اب اگر میدا مرغی کے پوٹے جتنا ہو اور اس میں ایک بھولو پہلوان کا کھانا ڈال دیں تو کہاں جائے گا؟ پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا جی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنا حوصلہ بنایا نا اس حساب سے وہ دیتے ہیں۔ بس آدمی کو چاہیے کہ وہ جائز رستوں سے تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اتنا دیتے ہیں جتنا اس کی مناسب ہے۔ اس لیے کہ مناسبت سے زیادہ دیتے ہیں تو یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے جی۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، وہی اپنے بندوں سے باخبر ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے، اور وہ دیکھتا بھی ہے اپنے بندوں کو، باخبر بھی ہے۔ تو ہر بندے کو روزی اتنی دیتا ہے جتنی اس کے مناسب حال ہے۔ اور ایک آیت بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بولو بسط اللہ رزق لعباد لبغوا فی الارض، اگر اللہ سارے بندوں کو لیے یکساں روزی کا سلسلہ جاری کر دیں، پھیلا دیں، تو زمین کا نظام بگڑ جائے، زمین میں بغاوت مچ جائے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ ایک خاص اندازے سے جتنا چاہتے ہیں روزی اتارتے ہیں۔ تو جب یہ سلسلہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے تو پھر ادھر ادھر ہاتھ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جائز ذریعے سے کوشش کریں، انشاءاللہ وہ موعود روزی، موعود رزق وہ مل کے رہے گا، اور اس کو جائز جگہ میں خرچ کریں۔ یہ مت دیکھیں کہ کہنے والے کیا کہیں گے، اس کو چھوڑیے، اللہ کیا کہیں گے ان کے سامنے میں نے کیا جواب دینے۔ بس قوم کو، لوگوں کو دیکھ کے چلیں گے تو پھر تو دین نہ رہا نا۔ دین تو اس کا نام ہے کہ اللہ اور رسول کے فرمان کو دیکھ کے چلے، باقی لوگ خوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، کچھ نہیں کرنے دیں۔ تو یہ تھے جناب، کتنے اصول ہو گئے؟ 5 ہو گئے، چلیے 5 ہو گئے، تو 10 رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ 10 اصول جو ہے نا پھر واپسی پہ ہوں گے، لیکن یہ پروگرام آپ کا جاری رہے گا انشاءاللہ، آپ آتے رہیں، پروگرام جاری رہے گا۔ تو 2 ہی پروگرام ہیں، تیسرا تو عید ہوگی، واپسی ویسے چھٹی ہو جائے گی، چوتھے پہ اللہ نے چاہا تو حاضر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔ اب فرمائیے کیا بات ہے؟ پہلے دعا کرتے ہیں پھر آپ کا سوال۔ تو اکرم صاحب کی ہمشیرہ جی بہن کا انتقال ہوا جی، اچھا تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحابنا ولأحبائنا
ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من خطايا كما ينقص الأبيض من الدنس وباعد بينها وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب وابدلها دار من خير دار وزوج خير من زوج وادخل الجنة وعزها من فتنة القبر من فتنة العذاب النار يا رب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.